لیکن آج کچھ ایسا ہوا ہے کہ انڈیا کے پالیسی میکرز یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں یہاں پر لڑ رہے ہوں اور ہمارے ہاتھ سے نارتھ ایسٹ نکل جائے، وہ جو تیسرا فرنٹ ہے وہ نکل جائے ہمارے ہاتھ سے۔ اچھا وہ کیسے نکل سکتا ہے؟ وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش جو ہے نا اس تمام صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر ہم بھیڑ گئے پاکستان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ ٹو فرنٹ وار ہوگی، تو کہہ رہے ہیں اگر ہم بھیڑ گئے یہاں پر تو بنگلہ دیش یہ جو ساری زمین ہے یہ ہمارے ہاتھ سے چھین سکتا ہے، سیون سسٹر سٹیٹس کی جو زمین ہے۔ ہاں جی، بنگلہ دیش کی جانب سے انڈیا کو بڑی دھمکی لگا دی گئی ہے۔ وہ تھریٹ جس کے بارے میں انڈین میڈیا کنٹینیوسلی باتیں کر رہا تھا، آج فائنلی بنگلہ دیش کے جرنیل کی جانب سے آفیشیلی انڈیا کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی وار کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور اگر یہ وار ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انڈیا کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب انڈین میڈیا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ آخر یہ بنگلہ دیش جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں تھے آج ہمارے سر پہ کیسے سوار ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش آگے انڈیا کی ٹیریٹری پہ قبضہ کرنے جا رہا ہے، اور وہ کافی خوفزدہ ہیں کہ بنگلہ دیشی فورسز فلی پریپیئرڈ ہیں۔ ساتھ ہی محمد یونس کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے، یہ جواب دیا گیا ہے کہ انڈیا کنٹینیوسلی وار کی باتیں کر رہا ہے اور ہم فلی پریپیئرڈ ہیں۔ اگر کوئی وار کرنا چاہتا ہے تو ہماری پوری تیاری ہے، جس کو وار کرنی ہے وہ آئے اور وار کرے۔ اب ان سب چیزوں کو دیکھ کے یار انڈین میڈیا کیا کر رہا ہے اور یہاں پہ ان لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے، پہلے تو آپ لوگ ساتھ میں یہ بہت اہم رپورٹ شیئر کروں گی۔ اس میں بنگلہ دیش کے جو جرنیل ہیں، فوجی جرنیل، انہوں نے کیا بیان دیا ہے، پوری کی پوری رپورٹ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ کافی انٹرسٹنگ ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، سکپ نہیں کرنا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل پہ نہیں ہوا تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیو، لیٹس گو۔ ناظرین، انڈین ملٹری نے شاید ہی اپنے پوری تاریخ میں کبھی اتنا چیلنجنگ ٹائم دیکھا ہو جو کہ وہ آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت وہ دو مورچوں پہ تو کم سے کم پوری طرح سے انگیجڈ ہیں، چائنا والے مورچے پہ اور پاکستان والے مورچے پہ۔ چائنا والے مورچے پہ بظاہر یوں نظر آ رہا ہے کہ کوئی ڈی ایسکیلیشن ہوئی ہے دونوں ملکوں کی فورسز کے درمیان، لیکن انڈیا انویلنگ ہے اپنی فوجوں کو واپس لانے کے حوالے سے۔ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں ٹرسٹ نہیں ہے چائنا کے اوپر، ایسا نہ ہو کہ ہم فوجیں واپس لے کر آ جائیں اور چائنیز آگے گھس کے آ جائیں جیسے کہ 2020 میں ہوا تھا۔ تو ایک تو یہ یہاں پر مکمل طور پر انگیجڈ ہیں، دوسرا پاکستان والے بارڈر پر آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلگام والے حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک طرح سے جنگی ماحول بنا ہوا ہے۔ تو انڈین ملٹری ان دونوں مورچوں پہ انگیج تو تھی ہی، لیکن آج کچھ ایسا ہوا ہے کہ انڈیا کے پالیسی میکرز یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر بھیڑ جائیں، کیونکہ لمیٹڈ وار کرنے کی باتیں تو چل رہی ہیں نا مودی سرکار کی جانب سے، پاکستان کو سبق سکھا دیں گے۔ تو وہاں پر یہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر لڑ رہے ہوں اور ہمارے ہاتھ سے نارتھ ایسٹ نکل جائے، وہ جو تیسرا فرنٹ ہے وہ نکل جائے ہمارے ہاتھ سے۔ اچھا وہ کیسے نکل سکتا ہے؟ وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش جو ہے نا اس تمام صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر ہم بھیڑ گئے پاکستان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ ٹو فرنٹ وار ہوگی، تو کہہ رہے ہیں اگر ہم بھیڑ گئے یہاں پر تو بنگلہ دیش یہ جو ساری زمین ہے یہ ہمارے ہاتھ سے چھین سکتا ہے، سیون سسٹر سٹیٹس کی جو زمین ہے یہ ہمارے ہاتھ سے چھین سکتا ہے۔ اس کا ایک ہسٹوریکل کلیم تو بہرحال ہے ہی، یہ تمام جو علاقے ہیں گریٹر بنگال کے حصے تھے، وہ جو بنگال سلطنت تھی یہ تمام علاقے اس کے ہسٹوریکل حصے رہے۔ تو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بنگلہ دیش کی زمین تو ہے ہی، لیکن اب انڈیا کو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر چائنا اور پاکستان سے لڑ رہے ہوں اور یہاں سے ہمارے ہاتھ سے یہ علاقے نکل جائیں۔ India.com کہتا ہے، انڈیا کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، اینٹی انڈیا یونٹ پلاننگ ٹو کیپچر انڈین ٹیریٹری امڈ انڈیا پاکستان ٹینشنز، بنگلہ دیش پلاننگ ٹو۔ A retired Bangladeshi Major General has said that Bangladesh should occupy India's 7 northeastern state in case of Pakistan attacks India۔ اب کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ایک بڑے ملٹری کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور ٹاپ کی پوسٹ پہ رہ چکے ہیں، فضل الرحمان صاحب۔
فضل الرحمان وہ بندے ہیں جو کہ بی ڈی آر کے ایک دور میں ہیڈ بھی تھے، چیف تھے بی ڈی آر کے۔ انہی کے دور میں 2001 میں ایک بہت بڑا کلیش ہوا تھا انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان۔ 16 اس میں بی ایس ایف کے جو غنڈے تھے وہ مارے گئے تھے۔ انہوں نے اصل میں بنگلہ دیش کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ حملہ کیا تھا، بی ایس ایف نے اس زمانے میں۔ تو انہوں نے جواب میں فضل الرحمان صاحب نے کوئی ڈپلومیسی وغیرہ کو نہیں دیکھا، یہ سیدھا اٹیک کر دیا انہوں نے ان کے اوپر، بی ایس ایف کے اوپر، اور 16 بی ایس ایف کے جو جوان تھے وہ مارے گئے تھے اس میں۔ تو فضل الرحمان صاحب آج کل ایک امپورٹنٹ پوسٹ پہ اپوائنٹڈ ہیں۔ 2009 میں بنگلہ دیش میں جو میوٹینی ہوئی تھی، بی ڈی آر میوٹینی، جس کے پیچھے بائی دا وے کہا جاتا ہے کہ انڈیا کا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ اپنی پپٹ شیخ حسینہ کا اقتدار مضبوط کرنا چاہتے تھے اور فوج کے اوپر شیخ حسینہ کا قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس میوٹینی کی انویسٹیگیشن فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، ایک کمیشن بنا ہوا ہے، اس میں یہ بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ تو اس بندے نے جو کہ اس کمیشن کا حصہ ہے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کے درمیان اور انڈیا کے درمیان اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو بنا ٹائم ویسٹ کیے 7 سسٹر اسٹیٹس کے جو علاقے ہیں اس پہ بنگلہ دیش کو چڑھائی کر دینی چاہیے، بیکاز انڈیا مکمل طور پر انگیجڈ ہوگا، ان کی ملٹری آکیوپائیڈ ہوگی، سنہری اپرچونٹی ہوگی بنگلہ دیش کے پاس یہ علاقے انڈیا سے واپس لینے کے لیے۔ دا پرنٹ نے رپورٹ کیا ہے، انڈین نیوز آؤٹ لیٹ ہے، ریٹائرڈ بنگلہ دیشی میجر جنرل کالز فار آکیوپیشن آف انڈیاز نارتھ ایسٹ اف اٹ اٹیکس پاکستان۔ ALM فضل الرحمان who heads the 7-member commission probing the 2009 BDR mutiny made the comment Tuesday on Facebook amid heightened India-Pakistan tension۔ اچھا، انہوں نے پوسٹ بنگالی میں لگائی ہے فضل الرحمان صاحب نے، انہوں نے اس کا انگلش ٹرانسلیشن لگایا ہے کہ if India attacks Pakistan, Bangladesh should occupy 7 states of northeast India. In this regard, I think it is necessary to start discussion on a joint military system with China۔ بڑی زبردست صلاح دے رہے ہیں ویسے، joint military system۔ بنگلہ دیش کی جو ڈیفنس کی نیڈز ہیں، خاص طور پر ان کو آئے دن انڈیا کی طرف سے جو مختلف ان کے نیتا ہیں وہ بولی کرتے رہتے ہیں، نیتا کیا، وہ ملٹری کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی بولی کرتے رہتے ہیں، فارمر ان کے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں، ملٹری پہ ٹاپ کے عہدوں میں رہ چکے ہیں، ہندو دیش بنا دیں گے تو یہ بنا دیں گے تو پورا کا پورا جو چٹاگانگ ہے اس کو مرج کر لیں گے انڈیا کے ساتھ، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے چلتے یہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ ڈیفنس سسٹم بنانے کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے نوٹ کی ہے، آپ کو پتا ہے وہ لائک کا بٹن بھی ہوتا ہے فیس بک کے اوپر، تو انہوں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کس کس نے لائک کیا ہے اس پوسٹ کو۔ یہ انڈین ذرا میڈیا دیکھیے، لیول چیک کریے، تو اس میں گئے ہیں چیک کرنے کے لیے کس کس نے لائک مارا ہے۔ کہتے ہیں دا پوسٹ واز انڈورسڈ وتھ اے لائک by fellow commission member Shahnawaz Khan Chandan, who is a former member of the Islamic student group Islami Chhatra Shibir. Chandan, an assistant professor in Dhaka's Jagannath University, is someone whom Yunus is said to have placed complete trust with۔ اب یہ انہوں نے دیکھا کس نے لائک کیا ہے، یہ بھی انہوں نے جا کر چیک کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں یار باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے فضل الرحمان صاحب نے، اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ بھئی ہم یہاں پر پوری طرح سے انگیجڈ ہیں پاکستان والے فرنٹ پہ، 9واں دن ہے مسلسل، 9 روز سے لے کر وہاں پر فائر مار رہے ہیں پاکستانی، 9ویں دن سے لے کے، یعنی روزانہ لگا ہوا ہے۔ جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے نا، تب سے لے کر روز انڈین میڈیا میں آ رہا ہے، آج بھی پاکستان نے ہماری چوکیوں کو نشانہ بنایا، آج بھی پاکستان نے فائر کیا، آج بھی پاکستان نے ہمارے سولجرز کو دپڑدوز کیا، تو روز لگا ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں the timing of the post can hardly be missed as it comes amid heightened tensions between India and Pakistan post the Pahalgam terror attack. In a slew of sweeping punitive actions, India has kept the 1960 Indus Waters Treaty in abeyance, closed the integrated checkpost at Atari, and downgraded diplomatic ties. In contrast, جواب میں بنگلہ دیش نے کیا کیا ہے؟ بنگلہ دیش has warmed up to Pakistan amid diplomatic chill with India post Hasina's ouster. The two countries held their first foreign secretary level talks in nearly 15 years this month in Dhaka, aiming to address bilateral and historical issues. اب دیکھیں وہ جو تعلقات فروزن تھے وہ تو انڈیا کی پپٹ کی وجہ سے فروزن تھے نا، انڈیا کی کٹ پتلی شیخ حسینہ، یہ کوئی نیچرل ڈکلائن تو نہیں تھا دونوں ملکوں کے ڈپلومیٹک ٹائز میں۔ کئی مرتبہ پاکستان نے کہا بھی نارملائز کرتے ہیں تعلقات، لیکن انڈیا بیٹھا ہوا تھا بنگلہ دیش کی فارن افیئرز کے اوپر،
لہذا وہ تو بات ہی نہیں کریں نا کہ یہ ہو رہا تھا تو وہ ہو رہا تھا. اصل بنگلہ دیش تو اگست 2024 کے بعد ایمرج ہوا ہے. بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ جنگی ماحول بنا ہوا ہے، لیکن ان کے دوستانہ تعلقات بن رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ پوسٹ ان کی جانب سے کی گئی ہے. اچھا میرا جی یہ رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے. یہاں پہ جی بنگلہ دیش کے فوجی جرنیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کیس انڈیا پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے تو ہم انڈیا کی ٹیریٹری کو اپنے قبضے میں لے لیں گے. اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس چیز کا بہت خوف ہے، اندیشہ ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان اور انڈیا کی وار جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا. اور یہاں پہ جی بنگلہ دیش نے ایک صاف پیغام انڈیا کو دیا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ وار کرتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا انجام جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. اور وہ اس صورت میں کہ 7 سسٹر اسٹیٹس کا علاقہ جو ہے اس پہ ہم قبضہ کریں گے اور یہاں پہ بنے گا گریٹر بنگال. گریٹر بنگال جو ہے بننے کی کہیں کافی لمبے عرصے سے جو اب باتیں ہو رہی ہیں، تو یہاں پہ جو ہے ایک گریٹر بنگال بنے گا. 7 سسٹر کا اسٹیٹ کا سارا علاقہ جو ہے بنگلہ دیش اپنے قبضے میں لے گا. اگر انڈیا 2 فرنٹ وار سٹارٹ کرتا ہے تو 3rd فرنٹ پہ انڈیا کس طرح فائٹ کرے گا، انڈیا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ہینڈل کرنا. یہی وجہ ہے کہ انڈیا خوفزدہ ہے، بنگلہ دیش کی جانب سے کافی زیادہ خوف کا شکار ہے کہ بنگلہ دیشی ہمارے پہ چڑھ دوڑیں گے، بنگلہ دیشی فوج ہمارا کچھ نہیں چھوڑے گی. یہاں پہ کچھ بھی ہو انڈیا کو اپنی کیپبلٹی کا پتہ ہے، اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہے. حالانکہ وہ یہ دنیا میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی نمبر 1 فوج ہیں اور بہت بڑی طاقت ہیں، لیکن اس کے باوجود بنگلہ دیش کی فوج سے لڑنا ان کے لیے بہت بہت مشکل ہے. اور بنگلہ دیش کی فوجی جوان جو ہیں بہت بہادر اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑنے والے ہیں. تو ایسے میں انڈیا کو بہت زیادہ ٹف ٹائم مل سکتا ہے اگر انڈیا غلطی کرتا ہے پہلے تو پاکستان سے لڑنے کی، اور پھر بنگلہ دیش کو بھی آلریڈی جو دھمکیاں ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں. اور بنگلہ دیش کے بارڈر پہ بھی سچویشن کافی سینسیٹیو ہوئی ہے. یہاں پہ بنگلہ دیش نے ایک صاف پیغام انڈیا کو دیا ہے، جس کے بعد انڈین میڈیا میں کافی زیادہ آگ و شور مچا ہوا ہے. آپ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں کا کیا کہنے اس حوالے سے؟ آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لازمی بتائیں کامنٹ سیکشن میں. ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے چینل کا بھی. سی یو ٹل دین، ٹیک کیئر.